محرم کا مہینہ تلوار پر خون کی فتح و کامرانی اور ظلم و ناانصافی کے خلاف مظلوم و محروم انسانوں کی حمایت و نصرت کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ حق و باطل، نور و ظلمت، سچ اور جھوٹ اور تشدد و عدم تشدد کے درمیان لڑی جانے والی ایک عظیم و یادگار جنگ و قربانی کی یادیں تازہ کرتا ہے۔ کربلا کی یادگار جنگ عشق و شہادت اور ایثار و قربانی کا پیغام ہے۔ کربلا کی بے مثال قربانی حریت و آزادی اور عزت و سرفرازی کی دعوت ہے۔ حسینی چہرے اسلام و ایمان کا آئینہ اور انسانیت و شرافت کا جوہر ہیں۔ حسینی سپاہی عزم و عمل کے پیکر اور الہی معیارات کا مظہر ہیں۔ محرم اور کربلا انعام پروردگار کی جلوہ گاہ اور کمال ابدیت کی پرورش گاہ ہے۔ حسینی بارگاہ وہ عظیم درسگاہ ہے جس میں بھووں کی سفیدی، ارادے کی چٹان اور شیر خارگی دشمنان دین و انسانیت کے لیے تیر و کمان کا کام کرتی ہے۔ حسینی فرش ازا پر ہر چھوٹے بڑے کو حق کی راہ میں جہاد و سرفروشی ایک انسانی فریضہ اور حق کی حمایت میں سر کٹانا شہد سے زیادہ شیریں نظر آتا ہے۔ کربلا کے پیاسوں کی یادیں، مجلسیں، نوح و ماتم اور آنسوؤں کا سیلاب، عزاداروں کے دلوں میں بزدلی اور شکست و ناکامی کے احساسات کے بجائے جوانوں، بچوں اور بوڑھوں ہر ایک کو حسینی ولولے اور شہادت و قربانی کی راہ پر چلنے کا عزم و حوصلہ عطا کر دیتا ہے۔ یاد حسین وہ عظیم دانشگاہ حیات ہے جہاں حریت نواز انسان، مظلوم و مستضعف آزاد منش قومیں عزت کے ساتھ جینے اور عزت کے ساتھ مر جانے کا طریقہ سیکھ لیتی ہیں۔ حسین کا مکتب کاروان حیات کا ایک بیش بہا سرمایہ ہے۔ زندہ قومیں حسینی تحریک سے سربلندی و سرفرازی کے جذبے حاصل کر کے ذلت و تاریکی میں کھسکنے کے بجائے عزت و وقار کی موت مر جانا افتخار سمجھتی ہیں۔ جوش نے سچ کہا ہے، یہ آج جو ایک گونج ہے آزادی کی، یہ بھی ہے حسین ابن علی کی آواز۔ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کا انقلاب اور قربانی پورے عالم انسان کے لیے ایک ناقابل فراموش سبق آموز واقعہ ہے۔ حسینی انقلاب اور قربانی تاریخ بشریت کا بے مثال انقلاب اور بالکل انوکھی قربانی ہے۔ بقائے حیات کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دینا کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن خود حیات کو زندگی دینے اور ہدف و مقصد کو بقا و دوام عطا کرنے کے لیے اپنی متاع حیات کو قربان کر دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ کربلا کے 72 شہداء نے ایک ہی مقصد، ایک ہی جذبے اور ایک ہی حوصلے کے ساتھ راہ حق میں قربانی دی ہے اور نواسۂ رسول کی قیادت میں نماز شہادت ادا کی ہے اور اپنے خون سے انسان کی رگ حیات میں روانی عطا کی ہے۔ اسی لیے ہر انسان شہدائے کربلا کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز سے خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ جس طرح آفتاب کی شعاعیں کسی خطۂ ارض سے مخصوص نہیں ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کو منور کرتی ہیں، اسی طرح امام حسین اور ان کے عزیزوں اور ساتھیوں کی شہادت اور حق کی حمایت و نصرت کا جذبہ کسی مذہب، فرقے اور ملک و قوم سے وابستہ نہیں ہے۔ پوری دنیا حسین کو اپنا رہبر مانتی ہے اور حسین کی یاد اور غم مناتی ہے۔ ہندوستان جہاں دنیا کے تمام مذاہب و ملت کے افراد پائے جاتے ہیں، لوگ امام حسین کا غم اور امام حسین کی عزاداری بڑے ذوق و شوق کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ ہندوستان کی عزاداری اور امام حسین سے ہندوستانیوں کی عقیدت و ارادت اپنی مثال آپ ہے۔ Baba, Baba, Baba,
ہندوستان کے ایک مشہور دانشور، قدیم تہذیب و اقدار کے آئینہ دار جناب ڈاکٹر شریف الحسن نقوی سے جب ہم نے ہندوستان کی عزاداری کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اپنی گفتگو ہندوستان میں اسلام و تشیع کے مرکز شہر لکھنؤ کی عزاداری سے آغاز کرتے ہوئے کہا، لکھنؤ میں امام حسین کا غم جس طرح منایا جاتا ہے شاید پورے ملک میں کہیں نہیں منایا جاتا، دلی میں اس کا 1/10 بھی شاید منایا نہیں جاتا ہوگا۔ لکھنؤ کے اثر میں اس کے قصبات میں بھی یہی ہوتا تھا۔ مجھے اپنے بچپنے کا زمانہ یاد ہے صاحب، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا غریب، کیا دولت مند، جس کو دیکھے وہ حسین کا غم مناتا تھا۔ جگہ جگہ ہمارے یہاں امام باڑے بنے ہوئے تھے، ان امام باڑوں میں مجالس کا انتظام ہوتا تھا، باقاعدہ باہر سے ذاکرین بلائے جاتے تھے، مقامی انجمنیں نوحہ خوانی کرتی تھیں، اور جہاں تک عاشور کی شب کا تعلق ہے وہ شاید ہم لوگوں کی زندگی کی یادگار شام ہوتی تھی۔ جگہ جگہ تعزیے رکھے جاتے تھے، امام باڑوں میں تو رکھے ہی جاتے تھے، چوراہوں پر رکھے جاتے تھے، سڑکوں پر رکھے جاتے تھے، مکانوں کے گھروں کے سامنے رکھے جاتے تھے۔ مسلمان تو رکھتے ہی تھے، شیعہ تو رکھتے ہی تھے، ہندو بھی رکھتے تھے، اور ہندوؤں میں جو سب سے نیچی ذات کے ہیں، جو نہ ہمیں چھو سکتے ہیں نہ جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، وہ بھی رکھتے تھے۔ لیکن کس طرح سے ہم لوگوں کے پاس آتے تھے کہ ہمیں جو ہے ایک تخت دے دیجئے، ہمیں چادر دے دیجئے، وہ چھوتے نہیں تھے، کسی آدمی کے مسلمان کے ذریعے سے اٹھا لے جاتے تھے اور وہاں لے جا کر کے پھر تعزیہ کسی کے ذریعے سے منگواتے تھے، بیٹھ کر کے رات بھر مرد اور عورتیں نوحہ پڑھتے تھے۔ اس نوحے کو وہ دہے کہتے تھے اور وہ برابر اس میں کہتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر شریف الحسن نقوی نے جیسا کہ فرمایا، ہندوستان میں صرف مسلمان ہی نہیں، اہل ہنود بھی امام حسین سے خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ اس عقیدت و ارادت کی بنیاد کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے بچپن کے ایک دلچسپ واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ آئیے حسینیت کی کشش اور غیر مسلم سماج میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے فروغ کی یہ داستان خود ڈاکٹر نقوی کی زبان سے سنتے ہیں۔ جو میرے بچپنے کا زمانہ تھا، جو میں نے اپنے وطن میں گزارا، اس میں 2 ایسے واقعات ہیں کہ جن کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ ان میں سے ایک واقعہ ایسا ہے کہ کسی شخص کا بچہ جو ہندو تھا وہ بیمار تھا اور اس منزل پر پہنچ گیا تھا کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ یہ حسین کے علاوہ اب اسے کوئی زندگی نہیں بخش سکتا، کوئی ڈاکٹر، کوئی دوا، کوئی علاج، کوئی پرہیز کر نہیں سکتا۔ ہماری دادی نے اس سے یہ کہا کہ اگر تم جو ہے وہ یہ کہو کہ اس بچے کے جو بچہ ہوگا اس کو جو ہے وہ ہم حسین کا غلام بنا دیں گے، تمہارا بچہ بھی بچے گا اور اس کے بعد جو اس کی اولاد پیدا ہو تم اسے کر دینا۔ ہم لوگوں کے سامنے اس کی اولاد آئی اور وہ اولاد کیسی تھی؟ انہوں نے اس کا نام اردو اور ہندی، مسلمان اور ہندو دونوں لوگوں کر کے ملایا، اس کا نام رکھا کرپا حسین۔ کرپا مانی رحم، حسین کا رحم، اور اس طریقے سے اس بچے کو رکھا۔ وہ بچہ ماتم کرتا تھا، وہ بچہ نوحے پڑھتا تھا، وہ بچہ دنیا کے سارے کام کرتا تھا۔ اس کا باپ جو مرنے کے کنارے تھا وہ بچ گیا اور یہ اولاد اس طریقے سے کرنے لگی۔ پھر کیا کیا ان لوگوں نے؟ باقاعدہ تعزیہ رکھتے تھے اور وہ یادگار مناتے تھے پوری اس کی۔ ہم نے وہ تعزیہ بھی دیکھا۔ وہ ذات کے بھرجی کہلاتے تھے۔ بھرجی وہ لوگ تھے کہ جو روسٹ کرتے ہیں دانوں کو، چنوں کو جو ہے روسٹ کرتے ہیں، جو اور دوسرے دانوں کو جو ہے روسٹ کرتے ہیں، وہ لوگ تھے، لیکن وہ سب کے سب ہندو تھے اور خوب مناتے تھے۔ اور جب ہمارے پروگرام ڈائریکٹر جناب امیر علی زین علی نے جو ہندوستان کی عزاداری کا قریب سے جائزہ لینے کے لیے ان دنوں دہلی گئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نقوی سے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں عزاداری کی تاریخ اور فروغ پر مختصر روشنی ڈالنے کی خواہش کی تو ڈاکٹر نقوی نے بتایا کہ امام حسین کے ساتھ ہندوستانیوں کی عقیدت و محبت
ایک تاریخی حقیقت کی حامل ہے۔ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے آخر وقت میں یزیدی لشکر سے ہندوستان چلے جانے کی خواہش کی تھی، لہذا ہندوستان کے مسلمان ہوں یا ہندو، سبھی امام حسین کو محرم کے ان ایام میں اپنا مہمان سمجھتے ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق سبھی امام اور ان کے عزاداروں کے لیے فرش عزا بچھا دیتے ہیں اور پیاسوں کی یاد میں پانی کی سبیلیں لگا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نقوی کہتے ہیں، ہندوستان میں دراصل سب سے پہلے جب عزاداری شروع ہوئی اس وقت جو ہے وہ ایک روایت یہ بیان کی گئی جناب کہ امام حسین علیہ السلام نے بالکل آخری موقع پر یہ خواہش کی کہ اگر تم لوگ جو ہے نہیں چاہتے ہمیں اور تم ہمیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تو ہم تمہارا ملک چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ہندوستان چلے جاتے ہیں۔ جی، صرف یہ ایک جذبہ کہ ہندوستان چلے جائیں گے، ایسا صاحب لوگوں کو اثر اس نے کیا کہ امام حسین جو ہے وہ ہمارے مہمان ہیں، اور پھر انہوں نے مہمان بنانے کی سلسلے ایسے شروع کیے کہ صبح ہو یا شام ہو 10 دن محرم کے اس طریقے سے گزرتے تھے کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے یہاں ہے۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ ہندوستان میں جس وقت مغل حکومت قائم تھی، اس مغل حکومت کے زوال کے بعد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں حکومتیں قائم ہو گئیں۔ ان میں سے ایک ریاست جو ہے شمالی ہندوستان میں لکھنؤ میں اور جنوبی ہندوستان میں گولکنڈہ میں ہوئی۔ اس گولکنڈہ نے اور اس لکھنؤ نے عزاداری میں، حسین کی یاد میں، تعزیہ داری میں، ماتم میں اتنا ذوق اور شوق لوگوں کے اندر پیدا کر دیا۔ کچھ لوگ تو حسین کی محبت میں کرتے تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ بادشاہ کو دکھانے کی خاطر کہ جس میں تم عقیدہ رکھتے ہو اس میں ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں، پھر وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے اور وہ اس طریقے سے غم مناتے تھے۔ آپ کو یہ سن کر کے تعجب ہوگا کہ لوگ ہندو آگ کے اوپر چل کر کے ماتم کرتے تھے اور ان کا ایسا جذبہ تھا کہ یہ ہمارے گھر میں ہے۔ ایسی نظمیں لکھی گئی ہیں کہ جن نظموں میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر حسین جو ہے وہ ہندوستان آ جاتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ ہم انہیں گنگا کا پانی پلاتے، کوئی کہتا تھا کہ ہم ان کے قدموں کو دھو کر کے جو ہے پانی پیتے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے جو ہے ہم لوگ سبق حاصل کرتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اگر یزید یہاں آ جاتا تو ہم اس کو جو ہے ایسا سبق پڑھاتے کہ وہ اور اس کے خاندان والے ساری زندگی یاد رکھتے کہ ہاں کبھی کچھ ہوا تھا۔ ہماری محبت ایسی ہے، کہاں کہاں، گاؤں گاؤں، قصبے قصبے، گلی گلی، کوچے کوچے جو ہے وہ حسین کا غم منایا جاتا تھا۔ سب مرد اور عورتیں، لڑکے اور بچے اس جوش، اس امنگ سے کل مناتے تھے، آج مناتے ہیں، اور صرف اس لیے مناتے ہیں کہ حسین کے جو واقعات یہاں بیان کیے جاتے ہیں ٹی وی سے، ریڈیو سے، اخبارات کے ذریعے سے، مجلسوں میں، تقریروں میں، اس سب کا اثر یہ پڑتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اس ظلم کے خلاف پروٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس پروٹیسٹ کی شکل جو ہے وہ عزاداری ہے۔ یہ عزاداری آج بھی ہندو اور مسلمان، شیعہ اور سنی، غریب اور امیر، قصبے اور گاؤں، گلی گلی اور کوچے کوچے میں یہ آج بھی برابر سے منائی جا رہی ہے۔ آپ اس زمانے میں آئے ہوئے ہیں کہ جب عاشورہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس عاشورے میں کہاں کہاں کیسے کیسے مجلسیں ہوتی ہیں۔ میں خود مجلس میں یہاں سے جو ہے تقریباً 25 کلومیٹر کا روز شام کا سفر کرتا ہوں اور جا کر کے مجلس میں شریک ہوتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک سلسلہ مجالس کا یہ شروع کیا گیا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو اپنے سے قریب لایا جائے عزاداری کے، اس کے لیے وہ تبرک تقسیم کرتے ہیں۔ اس تبرک میں عام طور سے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، روٹی ہوتی ہے، شیرمال ہوتی ہے، کباب ہوتے ہیں، دوسری چیزیں کھانے پینے کی ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو، غریبوں کو مل جائے اس بہانے سے۔ تو غریب لوگ جو ہے وہ حسین کے غم میں یا عزاداری کو دیکھنے کو تو آتے ہی ہیں، لیکن کھانے پینے کی ان چیزوں کی وجہ سے بھی وہ آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم کو وہاں کچھ مل جائے گا، کچھ یہ ہو جائے گا۔
छोटे छोटे कस्बे हैं जैसे अमरोहा साहब, वहाँ अजीब उन्होंने स्कीमें बनाई है कि उनके यहाँ 52 इमामबाड़े हैं एक छोटी सी बस्ती में। उस 52 इमामबाड़ों में जो है वो बाकायदा मजालिस होती हैं और सब जगह खाने के सामान तकसीम होते हैं, ताकि किसी के घर में जो है वो ये एहतमाम करने की ज़रूरत न हो कि हम जाएंगे और वहाँ जाकर के घर में खाना पकाएंगे। नहीं, हमें कुछ खाना पकाने की ज़रूरत नहीं, हमें पका हुआ खाना यहाँ से मिल जाएगा। 10-10 दिन घरों में चाय के लिए जो है चूल्हा जलता है, बाकी चूल्हे नहीं जलते हैं, किसी के यहाँ कुछ नहीं होता है। सब उस तरीके से गम मनाते हैं। लोगों के यहाँ इस तरीके से शिद्दत होती है कि हिंदू और मुसलमान औरतें अपनी चूड़ियाँ तोड़ देती हैं, अपने जेवरात उतार देती हैं, कोई भी जो है सिंगार नहीं करता। ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो बिस्तर पर लेटना तर्क कर देते हैं और फर्श जमीन पर बिछा करके जो है वो जमीन पर लेटने लगते हैं। अच्छा, इसमें अपने और गैर का कोई सवाल नहीं है, सबको जो है ये गम बराबर इसी तरीके से मनाने की स्कीमें हैं। छोटे छोटे कस्बों में अगर आप देखें जनूबी हिंदुस्तान में, तो उन्होंने साहब इमामबाड़े बनाए हुए हैं। उन इमामबाड़ों में वो मजालिस करते हैं और मजालिस में सभी फिरके के लोग जो है वो शरीक होते हैं। इनकी आबादियां चारों तरफ से सिमट करके आ जाती हैं। मैं संदीली के 7 तारीख के मुहर्रम का वाकया बयान करता हूँ कि उस दिन 7 इमामबाड़ों से एक एक ताबूत बरामद होता है। ये ताबूत पहले एक जा रहा है, फिर दूसरा आ जाता है, वो उसके पीछे चलता है, फिर तीसरा आ जाता है, वो उसके पीछे चलता है। 7 ताबूत आकर के फिर एक जगह पर रखे जाते हैं, उसको इमाम चौक कहते हैं। उस इमाम चौक के ऊपर जो है वो मातम होता है और बराबर जो है तमाम जो है मजमा चारों तरफ हो जाता है। दीवारों पर, पेड़ों पर जो है वो लोग जो है सवार रहते हैं और वो वहां से देखते रहते हैं, मातम करते रहते हैं। इसमें क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सब उस दिन मातम करने लगते हैं। यहाँ पर भी जो है एक पूरी कौम है जिसको हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। इन हुसैनी ब्राह्मणों के मुतालिक ये बयान किया जाता है कि ये यहाँ से जो है वो गए उस वक्त की जब उनको ये खबर मिली कि ये वाकया होने जा रहा है, लेकिन वो वाकये के बाद वहाँ पहुंचे हैं। लेकिन वो हुसैनी ब्राह्मण जो है आज भी गम बनाते हैं। आपको यहाँ ऐसे लोग मिलेंगे कि जो आपसे कहेंगे कि हम हुसैनी ब्राह्मण हैं, आपको मातम करते हुए मिलेंगे। ब्राह्मण से मतलब पंडित, वो बाकायदा मातम करते हैं। अगर आप जो है शाह मर्दा में आज भी जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर मिश्रा फैमिली के लोग जो है वो आपको मिलेंगे। एक मिश्रा ऐसे थे कि जो खुद मजलिसें पढ़ते थे और उनकी मजलिसों में सुनने के लिए जो है जूक दर जूक लोग जाते थे। वो बैरिस्टर थे, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बने बाद में, लेकिन उन्होंने वो मातम जो है उसका सिलसिला बनाए रखा और उसे बंद नहीं किया उन्होंने बिल्कुल। उनके भाई जो है 7 भाई हैं उनके, सब उसी तरीके से मनाते हैं, आज भी मनाते हैं और बराबर होता है। यहाँ एक सिलसिला ऐसा कायम किया गया कि हर महीने की 20 तारीख को एक मजलिस होगी इमाम हुसैन से मुताल्लिक। इस 20 तारीख में जो है वो मुख्तलिफ लोगों को वो तारीखें अलाट कर दी गई महीनों की। एक मुझे भी मिली हुई है, एक उस ब्राह्मण फैमिली को भी मिली हुई है। और वो ब्राह्मण फैमिली जो है सब किस तरीके से जो है वो आते हैं। जो बीमार है वो भी बीमारी में चला आ रहा है तो वो सब आएंगे और अकीदत है उनकी, और हम सब जो है उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। यहाँ जो हिंदी प्रेस है वो बाकायदा इसकी कवरेज करता है, टीवी से इसकी कवरेज होती है और हर दिन का प्रोग्राम जो है वो आता है। खास तौर से आशूरे की मजालिस का तो इतना जिक्र होता है साहब जिसकी कुछ हद नहीं है। जी हाँ, शुहदाए करबला की यादें तमाम हिंदुस्तानियों के दीनी एतकादात में गहरी जड़ें रखने वाली एक रस्म, एक इबादत और एक फरीजे की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। बच्चे हुसैनी मातम के साथ बड़े होते हैं और हुसैनी जज्बों के साथ दीन की राह में साबित कदम रहकर मौत की आगोश में सो जाते हैं। लेकिन 72 जांबाजों का तस्करा पहले से भी ज्यादा जोश व खरोश के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। और अब डॉक्टर नकवी से हम अपनी ये गुफ्तगू उन्हीं की ज़बानी इमाम हुसैन के एक मशहूर मरसिये पर खत्म करते हैं। होगा ये मुहर्रम में सितम ए शहे ज़ीजा,
چھپ جائے گی آنکھوں سے سی چاند میں یہ ماہ، تاریخ دہم جمعہ کے دن عصر کے وقت آہ، نیزے پہ چڑھائیں گے سرے پاک کو گمراہ، کٹ جائے گا جب سر تو ستم لاش پہ ہوں گے، گھوڑوں کے قدم سینے ستپاش پہ ہوں گے، چلائے محمد کہ میں بسمل ہوا بھائی، اے وائے اخی کیا یہ خبر مجھ کو سنائی، دل ہل گیا برچھی سے کلیجے میں درائی، یہ واقعہ سن کر نہ جیے گی میری جائی، ممکن نہیں دنیا میں دوا زخم جگر کی، کیوں کر کہوں زہرا سے خبر مرگ پسر کی، جس وقت سنی فاطمہ نے یہ خبر غم، شادی میں ولادت کی بپا ہو گیا ماتم، چلاتی تھی سر پیٹ کے وہ ثانیے مریم، بیٹی یہ چھری چل گئی یا سید عالم، خنجر کے تلے چاند سی تصویر کی گردن، کٹ جائے گی ہے میرے شبیر کی گردن، ہے کئی دن تک نہ ملے گا اسے پانی، ہے یہ سہے گا تعب تشنہ دہانی، ہو جائیں گے ایک جان کے سب دشمنی جانی، ہے میرا محبوب میرا یوسف ثانی، پیراہن سچا کفن ہوے گا اس کا، سر نیزے پہ اور خاک پہ تن ہوے گا اس کا۔ میری